بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ ومن والاه اما بعد۔ سیرت النبی کے درس میں کل میں نے یہ بتایا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی اور آپ کو حکم ہوا کہ اپنے قرابت داروں کو ڈرائیے، تو آپ نے خفیہ دعوت شروع کر دی، اور اس دعوت کی برکت سے بہت سارے لوگ، 100 سے زیادہ لوگ مسلمان ہوئے۔ پھر حکم آیا کہ انہیں علانیہ دعوت کریے، تو آپ نے صفا کی پہاڑی پر چڑھ کر کے اعلان کیا، علانیہ دعوت شروع کر دی، اور بہت سارے اللہ کے نیک بندے نفوس قدسیہ اسلام لائیں۔ اب جب اسلام کا قافلہ بڑھنا شروع ہوا تو کفار کو فکر ہوئی کیسے روکا جائے۔ چنانچہ میں نے یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم کہہ دیں گے کہ محمد شاعر ہے، تو کہیں گے نہیں محمد شاعر تو نہیں ہے، شاعر کی کوئی صفت نہیں۔ کہہ دیں محمد کاہن ہے، تو کہیں گے کہانت کی کوئی صفت نہیں۔ کہہ دیں کہ جو ہے محمد جو ہے وہ جو ہے جادوگر ہے، تو کہا جادوگر تو نہیں لیکن جادو کی مٹھاس سے چلو مان لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد حج کا موسم آیا تو تمام راستوں پر لوگ بیٹھ گئے بتانے کے لیے کہ جب حاجی لوگ آئیں تو کہتے ہیں کہ دیکھنا محمد سے ملنا نہیں، لیکن وہ بظاہر روک رہے تھے، لیکن اس طرح سے پرچار ہو رہا تھا۔ اور آدمی کا مزاج ہے الانسان حریص مما منع، آدمی کو جس چیز سے روکا جاتا ہے وہ جان بوجھ کر وہ کام کرتا ہے۔ اگر بچے کو کسی چیز سے نہ روکے تو اسے ہوش نہیں رہے گا، لیکن آپ نے کہہ دیا بیٹا دیکھنا یہ اٹھانا نہیں، اس کو گر جائے گا ٹوٹ جائے گا، وہ کسی نہ کسی بہانے اس کو اٹھائے گا اور اس کو ٹچ کرے گا۔ تو اب جب یہ انہوں نے کہا تو اب لوگوں کو تجسس ہوئی، لوگ بہرحال ملے، تعداد بڑھی رہی تھی، تو اب انہوں نے سوچا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ تو مقابلے کی شکل انہوں نے یہ اختیار کی کہ یہ کہا کہ جو ہے یہ کہا جائے کہ صاحب ان سے بحث و مباحثہ کیا جائے، کٹ حجتی کی جائے۔ اور ایک شکل یہ ہے کہ جب یہ قرآن پڑھ کر کے لوگوں کو سنائیں تو اتنا شور کرو اتنا شور کرو کہ کوئی سمجھ نہ سکے، اور اسی طرح سے ان کو جو ہے مختلف طرح سے بدنام کرنے کی کوشش کرو، اور اسی طریقے سے ان کی دعوت کو متہم کرنے کی کوشش کرو۔ بہرحال طریقے اختیار کیے، اس کے باوجود کارواں بڑھتا ہی رہا۔ تو اب جب انہوں نے دیکھا کارواں بڑھ رہا ہے تو انہوں نے جو کمزور مسلمان تھے، جو غلام تھے اسلام لائے تھے، جو لونڈیاں اسلام لائی تھیں، جو کمزور محتاج اور غریب مسلمان تھے، ان کو ستانا شروع کیا، چاہے وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صورت میں ہوں، چاہے وہ ذنیرہ ہوں، چاہے وہ خباب ابن عرت ہوں، چاہے وہ فقیہاں ہوں، چاہے وہ اسی طرح سے ابو بکر و عثمان رضی اللہ عنہما ہوں، ابو بکر اور طلحہ بن عبید اللہ ہوں۔ ایسے بہت سارے لوگ تھے جن کو انہوں نے ستانا شروع کیا، اور اسی پر بس نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دست درازی کرنا شروع کیا۔ ہاں، جب آپ گزرتے تو آپ کا مذاق اڑاتے، آپ کو ٹانٹ کرتے۔ اور امیہ بن خلف کا بھائی ابی ابن خلف تھا، کہتا تھا دیکھیے میرا گھوڑا ہے تندرست، کسی گھوڑے پر سوار ہو کر تجھے قتل کر دوں گا۔ کئی مرتبہ کہا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن کہا کہ تو مجھے کیا قتل کرے گا، میں تجھے قتل کروں گا۔ اور وہ ایسا ہوا۔ غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برچھی اس کے جو ہے گلے پر لگی، اور معمولی لگی، صرف چمڑے پر نشان آ گئے، لیکن وہ چلاتا تھا مارے درد کے۔ اس کے ساتھی کہتے تھے کہ ارے کیا کچھ بھی نہیں ہے؟ کہتا تھا تمہیں نہیں معلوم مجھے محمد کی تیر لگی ہے، برچھی لگی ہے، میں بچوں گا نہیں، میں مر جاؤں گا۔ اور وہی ہوا، مر گیا۔ ابو جہل آپ کو ستایا کرتا تھا، برا بھلا کہتا تھا۔ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، فارغ ہوئے تو اس نے بہت کچھ آپ کو کہا، تو غصہ ہوئے اور اس کے جو ہے گردن میں کپڑا پڑا ہوا تھا، پکڑ کر کے کھینچا اس کو اور کہا اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تیرے لیے ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ تو اس نے کہا مجھے موقع ملا، آپ کی اگر
نماز میں دیکھ لیا تو تیرے گردن پر پیر رکھ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور اس نے دیکھ لیا، بڑھا آگے، اور جیسے آگے بڑھا قریب پہنچا تو آگ کی ایک لپٹ آئی، بھاگا پیچھے۔ کفار وہاں بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا کیا بات ہے؟ کہا کہ میں قریب تھا، آگ کی لپٹ آئی اور مجھے لگا کہ وہ جلا دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مجھ سے قریب ہوتا تو فرشتے اس کا ایک ایک حصہ نوچ ڈالتے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر تعذیب کا سلسلہ شروع ہوا، اور اسی میں پھر یہ معاملہ آیا جب مسلمانوں کو حد سے زیادہ ستائے جانے لگا تو ہجرت حبشہ کا معاملہ پیش آیا، بہت زیادہ ستائے جانے لگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر لگی کہ حبشہ میں ایک صالح بادشاہ حکومت کرتا ہے جس کی سلطنت میں ظلم نہیں ہوتا، تو آپ نے سن 5 ہجری میں مسلمانوں کو مشورہ دیا حبشہ چلے جائیں۔ چنانچہ 12 مرد اور 4 عورتیں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں وہاں چلے گئے۔ کچھ دن رہے، پھر انہیں یہ خبر مل گئی کہ نہیں اب مکہ میں سب کچھ ٹھیک ہے، اب ستا نہیں رہے، تو اپنے وطن کی محبت واپس چلے آئے۔ لیکن یہاں یہ سلسلہ پھر بڑھا، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دوبارہ حکم دیا کہ ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ 82 یا 83 مرد اور 18 عورتیں حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب جب اتنی بڑی تعداد حبشہ چلی گئی تو قریشیوں کی حالت خراب ہو گئی، گویا ان کا منہ چڑھا دیا گیا۔ تو قریش نے کچھ لوگوں کو بھیجا وہاں تحفے تحائف دے کر کہ جاؤ وہاں کے پارلیمنٹ میں جو ممبران ہوں، رشوت کافروں کی پرانی اور یہودیوں کی پرانی عادت ہے، ہاں یہودی ہی رشوت کا بانی ہے اور اس کے بعد یہ ہندو رشوت کے بانی ہے۔ تو یعنی کافر صاحب تحفہ تحائف دے کر بھیجا کہ جاؤ وہاں کے پارلیمنٹ میں جو ممبران ہیں ان کو تحفہ دو، تاکہ جب وہاں آواز اٹھاؤ پارلیمنٹ میں تو یہ لوگ تمہارا ساتھ دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر جا کر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے یہاں سے کچھ لوگ بے دین ہو کر آپ کی سلطنت میں بھاگ آئے ہیں، مجھے اندیشہ ہے کہ آپ کے یہاں کے لوگوں کو بگاڑ دیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں واپس کر دیں۔ تو اب جن لوگوں نے رشوت لیا تھا انہوں نے بھی کہا صحیح ہے صحیح ہے، لیکن بادشاہ نے کہا نہیں ایسے نہیں ہوگا، ہم تحقیق کریں گے۔ چنانچہ جعفر طیار رضی اللہ تعالی مہاجرین کو بلایا گیا اور ان کی نمائندگی کی جعفر طیار رضی اللہ عنہ نے، جعفر بن ابو طالب نے، اور انہوں نے تقریر کی کہ اے بادشاہ حبشہ، ہم گمراہ قوم تھے، مردار کھاتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، ہمارا طاقتور ہمارے کمزور کو کھا جاتا تھا، عدل و انصاف نام کی کوئی چیز نہیں تھی، امن و سکون سے ہم عاری تھے۔ اللہ نے ہمارے حال پر رحم فرمایا اور ہمیں میں سے ایک رسول بھیج دیا، انہوں نے ہمیں صلاۃ کی، پاک دامنی کی، عفاف کی دعوت دی اور صلہ رحمی کی دعوت دی، ہم نے قبول کر لیا۔ تو بادشاہ نے جب یہ بات سنی تو بہت متاثر ہوا، کہا اس میں تو کوئی بات نہیں ہے، ہم نہیں واپس کریں گے۔ اب یہ لوگ مایوس ہو گئے۔ دوسرے دن پھر پہنچے، کہا بادشاہ سلامت، یہ لوگ جو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی برا بھلا کہتے ہیں، آپ کے نبی کو گالی دیتے ہیں۔ کہا اچھا، پھر بلوایا، کہا کہ عیسیٰ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت کی جس میں عیسیٰ علیہ السلام کا مفصل ذکر ہے۔ ادھر جعفر طیار تلاوت کر رہے تھے اور ادھر نجاشی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ایسی اور کچھ پادری تھے جو صاحب ایمان تھے، جو جانتے تھے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب وہ تلاوت کر چکے تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، کہا اللہ کی قسم، انہوں نے عیسیٰ بن مریم کی شان میں اس تنکے کے برابر بھی گستاخی نہیں کی ہے، اور تم لوگ جاؤ یہاں سے، نہیں میں تمہیں اپنی سلطنت سے نکال دوں گا، ان لوگوں کو واپس نہیں کروں گا۔ اب جب مایوس ہو گئے تو پھر یہاں آئے اور انہوں نے مل کر کے ایک معاہدہ کیا کہ ہم بنو ہاشم سے کوئی لین دین نہیں کریں گے، ان کے ہاں شادی بیاہ نہیں کریں گے، ان کے خوشی غمی میں شریک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بنو ہاشم محمد کو ہمارے حوالے نہیں کر رہے ہیں،
کئی کوشش کیا تھا ابو طالب سے مل کر کے کہ محمد کو یا تو منع کر دو یا ہمارے حوالے کر دو صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ابو طالب کبھی راضی نہیں ہوئے، اور ابو طالب بڑے معزز سردار تھے، ان کے سامنے کسی کی جرأت نہیں ہوتی تھی۔ تو قریش کے دیگر قبائل نے مل کر کے ایک معاہدہ لکھا، اور معاہدہ لکھ کر کے خانہ کعبہ میں لٹکا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم اور بنو مطلب یہ سب ایک گھاٹی میں جا کر کے محصور ہو گئے۔ اس گھاٹی کا نام رکھا شیب ابی طالب۔ 3 سال تک وہاں رہے اور ایسی اذیتیں برداشت کی، ہم پڑھ کر کے حیرت میں پڑ جاتے ہیں کیسے انہوں نے دین کی خاطر قربانی دی۔ اور وہاں سارے کے سارے مسلمان نہیں تھے، بلکہ بہت سارے غیر مسلم، بنو ہاشم کے بہت سارے لوگ تھے، بنو مطلب کے بہت سارے لوگ تھے جو اسلام نہیں لائے تھے، مگر محبت میں 3 سال کا عرصہ گزرا، اور پھر اس معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، صرف وہاں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام باقی رہ گیا۔ اور انہی میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو اللہ کا فیصلہ ہو گیا، دیمک نے اسے ختم کر دیا۔ جب دیکھا گیا تو واقعتاً وہی ہوا تھا، اس طرح سے وہ محاصرہ ختم ہوا۔ تو اس طرح سے لوگوں نے ستایا، اور پھر آگے عام الحزن آ رہا ہے، انشاءاللہ کل سے ہم عام الحزن کا معاملہ شروع کریں گے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کی یہ سیرت طیبہ ظاہر کتابوں میں بڑی تفصیل سے ہے، اور اگر میں اس تفصیل سے بیان کرنا چاہوں تو یہ جتنا اب تک بیان ہوا ہے پورے رمضان میں نہیں بیان ہو سکتا تھا۔ میں نے مختصر بس جلدی بیان کیا ہے، اگر میں اس پر دلیلیں دوں اور قرآنی آیات سے استشہاد کروں تو بہت مفصل ہو جائے۔ میں جہاں کچھ نہیں ہے وہاں پوائنٹ یاد دہانی کے طور پر میں پیش کر رہا ہوں، اور مقصد یہ ہے کہ آپ کو دلچسپی ہو جائے اور آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں۔ جیسے قرآن پاک کا جو میں درس دے رہا ہوں، ایک شکل تھی کہ احکام کی آیات لا کے پیش کر دیتا چھٹی، لیکن میں تفصیل سے اس لیے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو قرآن پاک سے انسیت ہو، اور جب یہ درس آپ سن لیں اور ختم ہو تو میری خواہش ہوگی، کوشش ہوگی کہ جو لوگ بھی ہمارے درس میں شریک ہوتے ہیں میں ان سے وعدہ لوں کہ آپ جب رمضان سے فارغ ہوں تو یہ سلسلہ جاری رکھیں اپنے طور پر۔ 30 دن آپ نے لگائے تو اس کا اثر آپ کی زندگی پر آنا چاہیے۔ ایک صفحہ ہی آپ پڑھیے، احسن البیان سے ایک صفحہ پڑھیے، مگر آپ کی زندگی میں انقلاب آئے گا۔ ایسے ہی یہ سیرت کا واقعہ پوائنٹ اس لیے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سیرت سے دلچسپی ہو، اور بعد میں آپ سیرت کی کوئی کتاب پڑھیں، کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کا جز ہے۔ اگر آپ سے محبت نہیں تو ہمارا ایمان نہیں ہوا، اور آپ سے محبت ہے تو آپ کی زندگی کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں رسول اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دے، آپ کی کامل اطاعت نصیب فرما دے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین پر، آپ کی شریعت پر، آپ کے کلمے پر ہمارا خاتمہ ہو، اور کل قیامت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔